اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون
ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين صدق الله العلي العظيم اللہ دو تین شعر اگر اجازت ہو تو ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے یہ نہ پوچھو کہ خاک شفا دے گی مرنے پہ کیا فائدہ رن کے ذرے بھی کام آئیں گے قبر میں روشنی کے لیے سامنے سیرت مصطفیٰ میری میت کو اے دوستو ان کی راہوں میں یوں ڈال دو ایک ٹھوکر لگا دے علی کم نہیں زندگی کے لیے صلوات پڑھ دیں آپ بتا دو تین شعر اور اگر اجازت ہو تو مولا علی کے حوالے سے دو تین شعر صلوات پڑھ دیں آپ حضرات مومنین کرام سے گزارش ہے کہ فرش ادا پہ تشریف لائیں مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں چند لحظے میں جو ہے آپ کے روبرو ہوں گے اور خطاب فرمائیں گے فضا بھین بھینی یہ موسم سہانا فضا بھین بھینی فضا بھین بھینی یہ موسم سہانا فضا بھین بھینی یہ مولا کی آمد کا یہ مولا کی آمد کا رنگی زمانہ فضا بھین بھینی عجب ہے معما عجب ہے فسانہ عجب ہے معما عجب ہے معما
بندہ سمجھے خدا کوئی جانا، فضا بھین بھینی طہارت کی کعبہ سند دے رہا ہے، طہارت کی کعبہ، طہارت کی کعبہ سند دے رہا ہے، بتوں کی خدائی پر بجلی گرانا، فضا بھین بھینی یہ موسم سہانا، فضا بھین بھینی۔ میں لیاقت علی ایکس اسٹوڈنٹ پلے وے اسکول کا جو 1983 میں نے پاس کیا تھا، اینڈ مسٹر حسن اینڈ مسز حسن آلسو۔ میں نے ان دونوں جیسی شخصیت دوبارہ نہیں دیکھی، خدا ان دونوں کو غریق رحمت کرے۔ ان کو ڈیڈیکیٹ کر کے نوحے کے کچھ اشعار آپ کو پیش خدمت کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ شام کے زندان میں یہ غل ہوا، مر گئی بیمار کی چھوٹی بہن، شام کے زندان میں چھن گیا جب زندگانی کا مزہ، مر گئی بیمار کی چھوٹی بہن، شام کے زندان میں مامتا رکھے ہوئے تھی دل پہاڑ، سوچتی تھی چھٹ گیا بیٹی کا ساتھ، قید غم میں اور سناٹا ہوا، مر گئی بیمار کی چھوٹی بہن، شام کے زندان میں آپ ہے مصروف گریہ اس طرف، اور قیامت آ چکی ہے اس طرف، حضرت زینب نے بانوں سے کہا، مر گئی بیمار کی چھوٹی بہن، شام کے زندان میں ہڈیاں تھی پیاس سے سوکھی ہوئی، تھی پھوپھی کی گود میں بیٹھی ہوئی، درد کی شدت نے جب حملہ کیا، مر گئی بیمار کی چھوٹی بہن، شام کے زندان میں ایک ہی عشرت صدا تھی ہر طرف، یا علی مرتضیٰ شاہ
حسرتا مر گئی بیمار کی چھوٹی بہن شام کے زندان میں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر. الذي خلق الموت والحیاة ليبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بھیج دے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضرات اس سے قبل کے مجلس کا آغاز ہوا، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحومہ گلزار حسن بنت محمود حسن خواہ کی روح کو ایصال کر دیے. ایک صلوات سے مجلس کا آغاز کرتے ہیں. سلور بھیجیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات جب بھیجی جائے تو زور سے بھیجی جائے تاکہ عرش اعلیٰ تک اس کی آواز ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. صلوات سے ایک تو عبادت کا حق بھی ادا ہوتا ہے اور دوسرے کہ گناہوں کی مغفرت بھی ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور ذکر آل محمد بھی ہوتا ہے. عزیزان گرامی، ایصال ثواب کے مجلس میں عام طور پر انہی آیات کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جس میں موت کا تذکرہ ہو، حیات کا تذکرہ ہو اور مقصد زندگی کا تذکرہ ہو کہ آخر ہم کیوں اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. ظاہر ہے کہ انسان کی دنیا میں آنے کی وجہ ضرور کوئی نہ کوئی خداوند متعال نے معین کی ہے، ورنہ بے مقصد وہ حکیمانہ اختیار رکھنے والا بے مقصد کسی کو پیدا نہیں کرتا. ہر شے کے پیچھے، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت یا مقصد پوشیدہ ہے. ذرہ بھی اگر پیدا کیا ہے تو اس ذرے کی خلقت کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہے. اس نے کچھ چیزوں کو تو بے جان پیدا کیا ہے، کچھ کو بے عقل پیدا کیا ہے، اور انسان کو اشرف المخلوقات، بہترین خلقت کے جامع میں پیدا کیا. اب پروردگار عالم جو کہ ذرے ذرے کو خلق کرنے کے پیچھے اس کی حکمت پوشیدہ ہے، ظاہر ہے کہ انسان کو بغیر مقصد کے دنیا میں نہیں بھیجا. تو ان آیات کے ذریعے ہم اس مقصد کو جاننا چاہتے ہیں کہ جس لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور کیا وجہ ہے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. تو اس آیت کا اس سورہ کا جو آغاز ہو رہا ہے، سورہ ملک یا سورہ تبارک، برکتوں والا سورہ، یعنی اس سورہ کو پڑھنے سے جو مرحوم ہے اس کے قبر میں عذاب بھی نہیں ہوتا اور اس کی بہت برکتیں ہیں، بہت اس کے ثواب ہے، تلاوت کا ثواب ہے. تو اس کا آغاز جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک. سب سے پہلے انسان کو ہوشیار کیا جا رہا ہے، ہوشدار کیا جا رہا ہے اور آگاہ کیا جا رہا ہے اس بات سے کہ تمہاری ریاست، تمہاری مملکت، تمہاری حکومت
ہیچ ہے خداوند متعال کی حکومت اور مملکت اور قدرت کے سامنے۔ انسان کے پاس جو اقتدار ہے وہ وقتی طور پر ہے، لیکن خدا متعال کا اقتدار جاویدانی ہے۔ انسان کی حکومت مٹ جانے والی ہے، لیکن خدا کی حکومت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ انسان اس دنیا میں تو حکومت کر سکتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی بس نہیں چلتا، لیکن خدا کی حکومت وہ ہے کہ جو اتنی وسیع ہے کہ جس کا اقتدار، دائرہ اقتدار دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اس کی ملوکیت دنیا میں بھی ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے ملک دے، جس سے چاہے ملک لے لے، یہ سب اس کے اختیار میں ہے۔ انسان کے پاس کچھ نہیں ہے، چاہے وہ جتنا بڑا طاقتور ہی کیوں نہ ہو، سارا اقتدار و اختیار خداوند کریم کے ہاتھوں میں۔ یہ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اس کو عزت ملی ہے، اس کو اقتدار ملا ہے، اس کو حکومت ملی ہے، اس کو طاقت ملی ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ اس کو اس کی طرف سے یا اپنی ذات سے ملی ہے، بلکہ اس کو دینے والا وہ ہے، اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے وہ دے سکتا ہے، جب چاہے وہ لے سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ سب میرا اختیار ہے، لیکن خدا مہلت دیتا ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ جتنا بھی طاقتور انسان کیوں نہ ہو، جسم کی ایک رگ اگر مضطرب ہو جائے، پریشان ہو جائے، تو پورا کا پورا اندام پریشان ہو جاتا ہے، پورا جسم مضطرب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، پھر اس کے اختیار میں کچھ نہیں رہ جاتا۔ آنکھوں کی بینائی اگر دینے والا خدا ہے، چاہے تو آنکھوں کی بینائی لے لے، انسان جتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، پیسہ صرف کرتا رہے گا، لیکن بینائی واپس نہیں آئے گی۔ انسان کے جسم کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں، جتنے بھی اس کو دی ہوئی اللہ کی نعمتیں ہیں، جس پہ انسان غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اگر وہ لے لے اس کو، تو پھر انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کو واپس لے لے۔ یہاں پر اس انسان کی مجبوری سمجھ میں آتی ہے، یہاں پر انسان کا عاجز ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی خدا چاہے تو لے بھی سکتا ہے۔ لہذا اللہ انسان کو ہوشیار کرنا چاہتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ جان لو کہ ساری ملک اور فرما روائی اس کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اگر تمہیں کچھ دیا ہے تو یہ صرف آزمائش کے لیے دیا ہے۔ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ لہذا ظلم سے منع کیا گیا ہے، ظالم کو ظلم کرنے سے اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ تم ظلم کر سکتے ہو، لیکن یہ جان لو کہ خدا متعال جب آزمانے پر آتا ہے اور جب اس ظلم کا بدلہ دیتا ہے تو پھر ظالموں کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان کو کہا گیا کہ عدل اور انصاف کے ساتھ رہو۔ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ یعنی اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد، انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ جگہ جگہ پہ اللہ نے کبھی یہ فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو عبادت کے لیے خلق کیا۔ کہیں پر یہ فرما رہا ہے اس سورہ میں کہ ہم نے انسان کو آزمائش کے لیے خلق کیا، آزمانے کے لیے خلق کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، کیا علم قدرت میں یہ بات نہیں تھی، یا خدا آشنا نہیں تھا، خدا آگاہ نہیں تھا کہ کون سا میرا بندہ فرما بردار ہے اور کون سا نافرمان ہے، کون سا بندہ مطیع و فرما بردار ہے اور کون سا جہنمی ہے، کون سا جنتی ہے؟ خدا کے علم میں کیا یہ نہیں تھا؟ خدا کے علم ناقص ہے معاذ اللہ؟ نہیں، خدا کے علم میں تھا۔ خدا جانتا ہے کہ کون کیسا ہے، کس کا عمل کیسا ہوگا، لیکن وہ آزمانے کے لیے اور زمانے والوں کو دکھانے کے لیے، بالکل ویسے ہی
کہ جیسے کہ استاد جانتا ہے کہ ہمارے طالب علموں میں کون سا طالب علم کیسا ہے، کتنی اس کی اتنی گنجائش ہے، کتنا اس کا علمی اختیار ہے، اس کا علمی مستویٰ کیا ہے، اس کی علمی صلاحیتیں کتنی ہیں، اور کون طالب علم جو ہے وہ کند ذہن ہے، یا کون سا طالب علم پڑھائی اس میں پیچھے ہے، کون سا طالب علم پڑھائی میں آگے ہے۔ لیکن آزمائش کے لیے امتحان اسی لیے رکھا جاتا ہے تاکہ جو استاد جانتا ہے کہ میرا یہ طالب علم ہونہار ہے، ہوشیار ہے، پڑھنے والا ہے، اور یہ طالب علم جو ہے وہ پڑھائی سے دل چرانے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ آپ نے اس کو بیجا اس کو اپنے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ وہ استاد آزمائش اور امتحان اسی لیے لیتا ہے تاکہ دنیا والوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ کون سا طالب علم پڑھنے والا ہے اور کون سا ناکارہ ہے۔ بس اسی طرح سے خداوند متعال جانتا ہے کہ میرا بندہ کون مطیع و فرما بردار ہے اور کون نافرمان ہے، بس دنیا والوں کے سامنے بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ میرا مطیع و فرما بردار بندہ ہے۔ اس کی آزمائش کبھی انسان کو اللہ دے کے آزماتا ہے اور کبھی لے کے آزماتا ہے، کبھی اقتدار دے کے آزماتا ہے، کبھی اقتدار لے کے آزماتا ہے، کبھی طاقت دے کے آزماتا ہے، کبھی طاقت لے کے آزماتا ہے۔ ہر جگہ اس کی آزمائش ہو رہی، انسان کو آزماتا رہتا ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا یہ آزمائش ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اکثریت نہیں، کوانٹٹی دیکھی گئی ہے، کوالٹی دیکھی گئی، کوانٹٹی نہیں دیکھی گئی ہے، کمیت نہیں دیکھی گئی ہے، کتنا عمل کریں، کیونکہ عمر کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کی عمر زیادہ ہے، کسی کی عمر کم ہے، لہٰذا جس کی عمر زیادہ ہے وہ زیادہ عمل انجام دے گا، اور جس کی عمر کم ہے وہ کم عمل انجام دے گا۔ خدا نے معیار عمر کو نہیں بنایا ہے کہ کس کی کتنی عمر ہے لہذا اس کے عمر کے حساب سے اس کے اعمال کو تولا جائے، بلکہ اللہ نے معیار بنایا ہے احسن و عملہ کا کہ تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ نیتوں پر ہر عمل کا دار و مدار ہے۔ انسان ہو سکتا ہے کہ 2 روپے راہ خدا میں خرچ کرے لیکن خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا و اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو وہ 2 روپے خدا کی بارگاہ میں قبول ہیں۔ انسان ہزاروں روپے خرچ کر دے لیکن ریاکاری کے ساتھ خرچ کرے تو وہ ہزاروں روپے خدا کی بارگاہ میں رد کر دیے جاتے ہیں۔ ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بی بی شتیتہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں، کیونکہ یہ مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا اس مومنہ کا ذکر بھی کہ بی بی شتیتہ کون تھی؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو انہوں نے بہت ہی مختصر رقم، کیونکہ بہت مفروق الحال تھیں، لہٰذا وہ جو سہم امام اور جو تبرکات لے جا رہے تھے، تو اس بی بی شتیتہ نے بھی اپنا چھوٹا سا مختصر سا نذرانہ سہم امام کے عنوان سے پیش کیا۔ وہ لے جانے والا کہنے لگا کہ میں اتنا سا، یہ نہیں کہ آج کل یہ 2 روپے 10 روپے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آج کے زمانے میں، یوں سمجھ لیے کہ انہوں نے 2 روپے دیے کہ یہ جا کر میری طرف سے نذرانے کے طور پر امام کو پیش کر دینا۔ اب وہ لے جانے والا شرما رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو رد کر دیا جائے، لیکن امام کی نگاہ تو جانتی تھی کہ بھیجنے والا کون ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کا درجہ اتنا بلند ہوا کہ آج بھی ان کا مزار موجود ہے، لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ اس تبرک کو جو اس خاتون نے، اس بی بی شتیتہ نے بھیجا تھا، امام نے اس آنے والے سے کہا کہ جو تمام تحفے اور تحائف لے کر گیا تھا کہ پہلے مجھے وہ تحفہ دو کہ جو بی بی شتیتہ نے بھیجا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو اب یہ نہ دیکھیے کہ کیا بہت مختصر سا نذرانہ خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اور مختصر سا عمل ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو عمل راہ خدا میں پیش کر رہے ہیں اس میں خلوص ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ بس انسان اگر اس بات کا دھیان رکھے کہ وہ جو کام انجام دے رہا ہے، جو عمل انجام دے رہا ہے، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، صرف اور صرف للہیت اس میں پائی جائے، تو خدا کی بارگاہ میں وہ عمل قابل قبول ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا کے زمرے میں آ جاتا ہے، اس کا مصداق بن جاتا ہے کہ خدا نے ہم کو اسی لیے بھیجا ہے اس دنیا میں تاکہ ہم کو آزمائے، ہمارے اچھے اعمال کو دیکھے کہ ہم میں سب سے اچھا عمل کون کرنے والا ہے۔ اچھا، اس بات سے ایک بات اور واضح ہوتی ہے اس آیت سے کہ ہم کو اپنے عمل پر مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم تو اچھے عمل کرتے ہیں لہٰذا ہم مطمئن ہیں کہ ہمارے اچھے اعمال ہیں۔
بلکہ ہم کو اچھے عمل کے ساتھ ساتھ اور اچھا بننا چاہیے. یہیں پہ نہیں رک جانا چاہیے کہ ہم اچھے ہیں، بلکہ جتنے اچھے ہیں اس سے اور اچھا، یعنی اپڈیٹ کرنا چاہیے. آج کے زمانے، آج کی زبان سے کہیں کہ اپنے کو ہمیشہ ہر روز اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے. جس حال میں ہیں اس حال میں نہ رہیں، مطمئن نہ رہیں کہ ہم اچھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اچھے کام انجام دیتے ہیں. نہیں، جتنے ہیں اس سے اور بہتر بننے کی کوشش کریں، کیونکہ یہاں کمپٹیشن ہے. لِیَبْلُوَکُمْ، تاکہ تم کو آزمائے. آزمائش کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سب کو آزما رہا ہے، سب اس راستے میں گامزن ہے. کوئی ہم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو ہم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اچھے اعمال میں فاستبقوا الخیرات، آیت ہے قرآن کی، فاستبقوا الخیرات، خیرات میں، اچھے کاموں میں، خیرات میں سبقت کرو. یعنی سب کے سب دوڑ رہے ہیں اچھے کام کو کرنے کے لیے، نیک کام کو انجام دینے کے لیے. تو فاستبقوا الخیرات، اچھے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ ہے اسلامی تعلیم کے برے کاموں میں نہیں. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بر اور تقوی، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تاکہ معاشرہ ہمارا، سماج ہمارا بہتر سے بہتر بن جائے. ظاہر دیکھیے، اگر ہم سب مل کر ایک اچھا کام شروع کریں، ایک اچھے کام کی بنیاد رکھیں، اور اس میں ایک دوسرے کا تعاون ہو، ہم آپ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، آپ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، سب مل کر ایک جٹ ہو کر اس نیک کام کو شروع کریں، تو وہ کام آگے بڑھتا جائے گا اور بابرکت ہو جائے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، پرہیزگاری میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، دیکھو گناہ میں ایک دوسرے کا ہاتھ مت بٹانا، گناہ میں ایک دوسرے کی مدد مت کرنا، اور نہ دشمنی میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. اب آپ دیکھیے، دشمنی میں ایک دوسرے کی مدد نہ، اب غیبت کرو گے تو دشمنی بڑھے گی، لالچ کرو گے تو دشمنی بڑھے گی، پیسے کی ہوس آئے گی تو دشمنی بڑھے گی، دنیا پرستی آئے گی دشمنی بڑھے گی. دشمنی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، گناہ میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، بلکہ معاشرے کو، سماج کو ایسا بناؤ کہ جس میں نیکیاں جنم لیں، پروان چڑھیں، جس میں خوبیاں پروان چڑھیں، جس میں پرہیزگاری اور تقوی پروان چڑھیں. تو ایک دوسرے کی مدد کرو، اچھے کاموں میں مدد کرو. تو ایک دوسرے کی مدد کرو، نیک کاموں میں، پرہیزگاری میں مدد کرو. خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اچھے کام انجام دیں. دنیا میں ہم آئے ہیں اچھے کاموں کو انجام دینے کے لیے. فاستبقوا الخیرات، اچھے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہی اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ ایک کام پر مطمئن نہ ہو جاؤ، بلکہ ہمیشہ اچھا بننے سے اور اچھے بننے کی کوشش کرتے رہو. یہاں پر ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ من ساوى یومہ فہو مغبون ومن کان امسہ افضل من اليوم فالموت اولی لہ. جس کے 2 دن برابر ہو جائیں وہ خسارے میں، نقصان میں ہیں. یعنی جس کا کل اور آج برابر رہا، کل بھی ہم نے جو نیک کام انجام دیا تھا آج بھی انجام دیا، اور اپنے کو آگے نہیں بڑھایا، اس میں اپنے کو اپڈیٹ نہیں کیا، تو امام فرماتے ہیں کہ وہ خسارے میں ہے کہ جس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی ہو، کل سے آج میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہو. ومن کان امسہ افضل من اليوم، اور جس کا گزشتہ روز یعنی کل جو گزر گیا ہے وہ آج سے بہتر ہو، تو امام فرماتے ہیں کہ اس کو جینے کا حق نہیں ہے. فالموت اولی لہ، کیونکہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، ترقی نہیں آئی. خدا چاہتا ہے کہ انسان ترقی کرے، چاہے وہ دنیا میں رہے تو دنیا میں بھی دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی کرے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہے، بلکہ ترقی کرے، مال بھی کمائے، دنیا بھی بنائے، دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی کرے، اور معنوی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی انسان کو ترقی کرتے رہنا چاہیے. لِیَبْلُوَکُمْ، تاکہ تم کو آزمائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہم کو رکنے کے لیے نہیں کہتی، بلکہ کہتی آگے بڑھتے رہو. جہاں رک گئے وہیں موت واقع ہو جاتی ہے. چاہے دنیا حاصل کرنے میں ہو تب بھی انسان ترقی کرتا رہے، کاروبار کرتا رہے، پیسہ کماتا رہے، حلال طریقے 10 طرح کے اللہ نے راستے کھول رکھے ہیں کہ اللہ کہتا ہے من کل حرکہ ومنی البرکہ، تم حرکت کرو ہم برکت دیں گے. تو ٹھہرو نہیں، یہ قافلہ ٹھہرنے کا نہیں ہے، دنیا رکنے کا نام نہیں ہے، یہ دنیا چلنے کا نام ہے.
چلتے رہو، یہاں پہ رکنے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا ہے۔ لیبلوکم، تاکہ تم کو آزماتا رہے، آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ دنیا کمانا ہے، دنیا کمانے میں بھی آگے بڑھتے رہو، اور اللہ کی راہ میں ہمیشہ گامزن رہو، عبادتوں میں بھی آگے بڑھتے رہو۔ دنیا بھی کماتے رہو، آخرت بھی کماتے رہو، جیسے مولا نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی جو یہاں ہم بو رہے ہیں آخرت میں ہم کو وہی ملے گا۔ تو ہم جو یہاں کرتے رہیں گے وہ وہاں ہم کو ملتا رہے گا، اور وہاں پر ہم بنیاد، یہاں پر ہم بناتے جا رہے ہیں، وہاں ہمارے لیے عمارتیں تعمیر ہوتی جا رہی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں اور ہم کہیں کہ ہم کو جنت مل جائے، جنت ایسے نہیں ملے گی۔ خدا کہتا ہے کہ جنت کے لیے حقدار بننا ہے تو پہلے عمل انجام دو، اچھے اعمال جتنے انجام دیتے جاؤ گے وہاں تمہاری جنت تعمیر ہوتی جائے گی۔ ایک صلوات بھیج دیے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اور جو کچھ ہم یہاں سے بھیجتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی ہم کو ملنے والی نہیں ہے، بس اسی زندگی میں ہم جو کما لیں وہی ہمارے لیے زاد آخرت بن جاتا ہے۔ اس زندگی میں ہم جو لے لیں، حاصل کر لیں، وہی ہمارے لیے زاد آخرت بن جاتا ہے۔ تو عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ضرورت بھر یہاں خرچ کرے اور باقی جو ہے وہ اپنے آخرت کے لیے منتقل کرتا رہے، ٹرانسفر کرتا رہے۔ اب یہاں پہ ایک مثال دوں آپ کو۔ دو لوگ ہیں کہ جو کمانے کی خاطر دوسرے ملک گئے، دبئی گئے مثلا، اور وہاں جو ہے دونوں ایک جیسے ہیں، گئے وہاں کمانے کے لیے۔ ایک جو ہے دونوں کی ایک جیسی نوکری ہے اور ایک جیسی کمائی ہے۔ اب ایک نے ان میں سے جو کمایا اس کو اپنے اوپر خرچ کرنے لگا، وہاں جا کے رنگ ریلیاں دیکھ کر، اب ظاہر ہے کہ ہے اسلامی ملک لیکن اس کو اسلامی ملک نہیں کہا جائے گا، وہاں پہ ہر طرح کی عیاشیاں بھی موجود ہیں، تو وہاں دیکھ کر وہ سب عیاشیوں میں مبتلا ہو گیا، اور جو کما رہا تھا وہ اڑا رہا تھا، کچھ بھی اپنے گھر اپنے وطن نہیں بھیج رہا تھا کہ واپس وطن جانا ہے۔ اور ایک اس میں سے ہوشیار تھا کہ جو کما رہا تھا اس کو اپنی ضرورت بھر خرچ کر رہا تھا اور باقی اپنے وطن بھیج رہا تھا، اپنے گھر والوں کو کہ اس کو انویسٹ کرتے رہو، پیسے کو جمع کرتے رہو۔ اب سال گزر گئے، ایک موقع ایسا آیا کہ حکومت کی طرف سے یہ آرڈر آیا کہ جتنے بھی خارجی ہیں، جتنے بھی فارنرز ہیں یہاں سے چلے جائیں۔ ایک دم سے آرڈر آیا اور کہا کہ رات میں آرڈر آیا، صبح آپ لوگ کو یہاں سے واپس جانا ہے اپنے اپنے ملک۔ تو آپ بتائیے کہ کون انسان جو ہے اس میں سے، ان دونوں میں سے کون مطمئن ہوگا اور کون خوف زدہ ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جس نے اپنا سارا مال و زر عیاشی میں وہاں اڑا دیا تو وہ خوف زدہ ہوگا، حیران و پریشان ہوگا کہ اب ہم جا کے کریں گے تو کیا کریں گے، کیونکہ سب کچھ تو یہاں اڑا چکے۔ لیکن جس نے اپنے وطن بھیجا تو وہ مطمئن ہوگا کہ جو ضرورت بھر تھا میں نے یہاں خرچ کیا، اب اگر حکم آ بھی گیا ہے تو اپنے وطن جائیں گے تو جو یہاں سے سرمایہ ہم نے منتقل کیا تھا ہم کو اپنے وطن میں مل جائے گا۔ لہٰذا وہ مطمئن ہوگا، خوشحال ہوگا، اور وہ جس نے اپنا سرمایہ سب رائگاں کر دیا، ضائع کر دیا، وہ پریشان ہوگا۔ بس یہی صورتحال یہاں بھی ہے کہ اللہ نے ہم کو دنیا میں چند روزہ زندگی کے لیے بھیجا ہے، مختصر زندگی دے کر بھیجا ہے، اور ہم سے کہا ہے کہ اچھے اعمال انجام دیتے جاؤ۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جو یہاں بوگے وہاں کاٹو گے، وہ فصل تم کو وہاں ملے گی، بس جو ہم عمل انجام دیتے جائیں گے وہ وہاں ملے گی ہم کو۔ اپنی ضرورت بھر اپنے اوپر خرچ کرتے جائیں، باقی راہ خدا میں خرچ کرتے جائیں، تاکہ ہم کو وہاں ہمارا سرمایہ اور ہمارا زادرہ اکٹھا ہوتا رہے۔ بس عزیزان گرامی، موت کا خوف اسی کو ہوتا ہے کہ جس نے اپنا سرمایہ یہیں گوا دیا ہو، اور وہ مطمئن ہوتا ہے کہ جس نے اپنی آخرت بنا لی ہو۔ ایک درود بھیج دے محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، بس اچھا عمل جو ہے، بہترین عمل، نیک عمل۔ اب یہ نیک عمل، اچھا عمل کیا ہے، کیسے، کیا کرائٹیریا ہے اس کا، کیسے جانے کہ اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے؟ اس کے لیے بھی اللہ نے ہم کو ایک معیار دیا ہے، اور وہ معیار کیا ہے؟ آیت تطہیر میں بیان کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک صلوات بھیجو، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، آیت تطہیر جن حضرات کے شان میں نازل ہوئی وہ تھے کہ جن سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا، جن کا عمل بہترین عمل،
اور اللہ نے سند دے دی کہ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے تمام پلیدگی اور برائیوں کو دور رکھے، اور جو پاک کرنے کا، پاک رکھنے کا حق ہے اس طرح سے آپ کو پاک رکھے۔ تو اب کرائٹیریا ہمارے پاس ہے، معیار ہمارے پاس موجود ہے کہ اہل بیت وہ ہستی ہیں، یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کا ہر عمل اچھا عمل ہے، اور اگر ہم کو اپنے عمل کو اچھا بنانا ہے، نیک بنانا ہے، احسن بنانا ہے، تو بس اپنے عمل کو ان کے عمل سے ملاتے چلے جائیں۔ جیسا جیسا عمل ہمارا ان سے جتنا مشابہ ہوتا جائے گا، ہم ان سے قریب ہوتے جائیں گے، پاکیزگی سے قریب ہوتے جائیں گے، اور جتنا جتنا ہم ان کے عمل سے دور ہوتے جائیں گے اتنی ہمارے اندر برائیاں پیدا ہوتی جائیں گی۔ یعنی اللہ نے ہم کو ایک معیار جو دیا ہے اچھائی و برائی کا، وہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے کہ جن کے در پر ہم کو کوئی برائی یا خباثت یا نجاست یا پلیدگی نہیں دکھائی دیتی۔ خدا نے بھی وعدہ کیا اور ضمانت لی کہ ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم ضمانت لیتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت آپ سے تمام پلیدگی دور رہے گی، یہ ہمارا وعدہ ہے، وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تمام پاکیزگی آپ کے پاس رہے گی۔ تو یہ معیار ہمارے لیے ہے کہ جو چیز، یہ جو عمل انجام دیتے ہیں وہ نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے، پاکیزہ عمل ہے، اور جس عمل سے اجتناب کرتے ہیں وہی خباثت اور پلیدگی اور نجاست ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ آیت تطہیر کہ جس میں سبھی موجود ہیں، محمد بھی ہیں، علی بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں، حسن بھی اور حسین بھی ہیں، لیکن ان میں جو ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہیں وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب صدیقہ طاہرہ وہ شخصیت ہیں کہ جو خانوادہ آل محمد میں مرکزیت رکھتی ہیں، اور کیسی خاتون ہیں، کتنی باعظمت خاتون ہیں کہ ان کے در پر جو آتا تھا، کوئی بھی ضرورت مند آیا اس کی ضرورت کو پورا کیا گیا۔ یہ اس گھر کی یہ خصوصیت ہے، یہ برکتوں والا گھر ہے، یہ رحمتوں والا گھر ہے، یہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ اور صدیقہ طاہرہ جن کا ہر عمل ایسا ہے کہ بابرکت عمل ہے۔ جناب رسالت وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب کے ساتھ ایک فقیر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے، جو اس بھوکے کو کھانا کھلائے، میرے پاس پہننے کو لباس، مناسب لباس نہیں ہے، مجھے لباس دے دے، میرا وطن جانے کا سرمایہ سب ختم ہو گیا ہے، مجھے وطن جانے کے لیے کوئی راستہ فراہم کر دے۔ وہ چند حاجتیں اس نے اپنی پیش کیں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر چلے جاؤ۔ وہ جاتا ہے جناب فاطمہ زہرا کے گھر پر۔ جناب فاطمہ زہرا نے اپنا ہار، اب سوچئے کہ ایک خاتون کے لیے سونے کا ہار کتنا عزیز ہوتا ہے، جناب صدیقہ طاہرہ نے اپنا وہ ہار اس کو دے دیا۔ اب جب یہ ہار ملا، یہ خوشی خوشی آیا بارگاہ رسالت میں اور آ کر کہتا ہے کہ یہ ہار مجھے آپ کی بیٹی نے دیا ہے۔ تو اب رسول فرماتے ہیں کہ ہے کوئی اس ہار کو خریدنے والا؟ تو وہاں عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اس ہار کو خریدنے کو تیار ہوں، میں 20 دینار یعنی سونے کے سکے، 200 درہم چاندی کے سکے، اور یمنی لباس اور کچھ کھانے کی چیزیں اور اپنا ناقہ دینے کو تیار ہوں، اور یہ ہار میں خرید لوں گا۔ سودا ہو گیا، ہار لے لیا۔ عمار ابن یاسر نے ہار لے لیا، اور اس کے عوض میں اس کو دینار اور درہم جو انہوں نے شرط کی تھی وہ دے دی۔ اب یہ ہار لیا، رومال پر رکھا، اس پر عطر چھڑکا، اور اس کے بعد اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ اس ہار کو لے کر جاؤ شہزادی کے در پر جاؤ، میں نے تجھے شہزادی کی غلامی میں دیا، اور یہ ہار جا کر ان کی خدمت میں پیش کر دینا۔ یہ ہار لے کر وہ غلام گیا در سیدہ پر۔ جب در سیدہ پر جاتا ہے، ہار شہزادی نے لے لیا اور اس غلام سے کہا کہ میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ دیکھیے، اگر اچھے کام کی نیت ہوتی ہے، یہ ہم کو آل محمد کے در سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھے کام کی نیت کیسے کی جاتی ہے۔
خلوص کیسے پیدا کیا جاتا ہے، کوئی کام راہ خدا میں کیا جاتا ہے اور جس میں ریاکاری و دکھاوا نہ ہو تو اللہ کیسے اس کام کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ اب یہ غلام یہ قصیدہ پڑھتا ہوا واپس آیا بارگاہ رسالت میں، کہتا ہے کہ کتنا بابرکت تھا یہ ہار، کتنا بابرکت تھا یہ ہار کہ جس سے ایک بھوکے کو کھانا ملا، ایک بے لباس کو لباس ملا، ایک انسان کو سواری ملی، ایک انسان کی حاجت پوری ہوئی، ایک غلام آزاد ہوا اور ہار اپنے مالک کے پاس پہنچ گیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ لہذا اس گھر سے ہم کو جو بہترین درس ملتا ہے وہ آخرت کو بنانے کا ملتا ہے، جو ہم ایصال ثواب کے طور پر کرتے ہیں کہ ایصال ثواب کی مجلس برپا کی جا رہی ہے، ایصال ثواب کے لیے کام کیا جا رہا ہے، مرحوم اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لیے ایصال ثواب کے بندوبست کیے جاتے ہیں۔ ایصال ثواب یعنی کہ اس تک پہنچانے کے لیے ثواب ہم پہنچاتے ہیں، یہ مجلس برپا کرتے ہیں۔ یہ ثواب مجلس کیوں برپا کی جا رہی ہے؟ تاکہ اس میں جو ذکر خیر ہو رہا ہے، اچھی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھا جا رہا ہے، معصومین کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان سب کا ثواب اس مرحوم کو پہنچے، کیونکہ سامعین آپ ہیں، ہم خطاب کر رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، کبھی ہم سن رہے ہیں، کبھی آپ بتا رہے ہیں۔ یہ ثواب جو ہے یہ ہمارے اندر جو موٹیویشن پیدا کرتا ہے، یہ معاشرہ ساز اچھی باتیں جو ہوتی ہیں، جو نیک بنانے والی چیزیں ہوتی ہیں، معاشرہ اچھا بنتا ہے، سماج اچھا بنتا ہے، انسان اچھا بنتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، ثواب اس مرحوم تک پہنچتا ہے۔ یہ کھانے پہ جو ہم نظر دیتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، یہ کھانا نہیں پہنچتا ہے اس تک، بلکہ اس کا ثواب جس کا پیٹ بھرتا ہے، جس غریب کا پیٹ بھرتا ہے، اس کے منہ سے نکلی ہوئی دعا، اس کی بھوک کو مٹانے کا جو سبع اسباب ہم مہیا کرتے ہیں، یہ ثواب اس مرحوم تک پہنچتا ہے، یہ ثواب اس مرحوم تک پہنچتا ہے۔ قبر تک کوئی کھانا نہیں پہنچتا ہے بلکہ اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ایصال ثواب رکھا جاتا ہے، اور ایصال ثواب میں محدود نہیں کر سکتے کہ صرف مجلس ہی ایصال ثواب ہے، یہاں سے ہم کو موٹیویشن ملتا ہے، حوصلہ ملتا ہے نیک کام کرنے کا۔ اب یہاں سے ہم اٹھیں تو ہم ان کاموں میں گامزن ہو جائیں، قدم بڑھائیں، تاکہ اس سے حاصل ہونے والا ثواب انسان کے کام بھی آئے، معاشرے کے کام بھی آئے، اور اس کا ثواب مرحوم تک پہنچ جائے۔ اور بہترین ایصال ثواب ہم سمجھتے ہیں کہ جو مرحومہ انجام دیتی تھیں، جو اپنی زندگی میں یعنی آخری سانس تک اس کام کو انجام دیتی رہیں، وہ تعلیم کو نشر کرنا، تعلیم کو پھیلانا۔ علم کی خصوصیت جو امیر المومنین نے بتائی ہے کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، مال بانٹنے سے کم ہوتا ہے لیکن علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ تو مرحومہ کی صفت یہ تھی، مرحومہ کی خصوصیات میں سے کہ وہ ایک اسکول کو چلاتی تھیں اور اسکول کی ہیڈ تھیں، اور بہرحال ایک علمی مرکز سے تعلق رکھتی تھیں، جہاں والہانہ محبت ان کی آل محمد سے تھی، تو اسی طرح سے ان کا ہمیشہ یہ کردار رہا ہے، اور ہمیشہ ان کی یہ کوشش رہی کہ معاشرے سے جہالت کو دور کیا جائے۔ اور یہ بہترین ایصال ثواب ہے، اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، کیونکہ صدقہ جاریہ وہ ہوتا ہے کہ جو انسان مرنے کے بعد کے لیے بندوبست کر کے جاتا ہے، کہ اگر کوئی ایصال ثواب نہ بھی کرے تو کم سے کم ہم اپنا بندوبست کر کے جا رہے ہیں کہ تعلیم دے کر جا رہے ہیں۔ اب یہ بچے جو تعلیم یافتہ ہوں گے آگے جا کے اور علم کے چراغ کو جلاتے جائیں گے، جتنا علم کا چراغ جلتا جائے گا، روشن ہوتا جائے گا، جتنا علم بڑھتا جائے گا، اس کا ثواب اس کے اکاؤنٹ، مرحوم کے اکاؤنٹ میں، اس کے حساب میں جمع ہوتا جائے گا، یعنی کہ مرنے کے بعد بھی یہ ثواب جاری رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ تو بہترین صدقہ جاریہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور نہیں کر پاتے، تو ہم ان کے تعلیم کا بندوبست کریں کہ ان کو تعلیم دیں۔ اور یہ ہمارا فریضہ بھی ہے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں ویسے ہی کوشش کریں کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری قوم میں کوئی بچہ جاہل نہ رہ جائے، جہالت دور کی جائے، معاشرے سے جہالت دور کی جائے، خاص کر بچیوں کو بھی تعلیم دی جائے، بچیاں بھی تعلیم یافتہ ہوں، کیونکہ بچیاں وہ ہوتی ہیں کہ جب آگے جا کر ماں کا کردار ادا کریں گی تو وہ ایک نسل تعلیم یافتہ نسل کو پروان چڑھائیں گی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزوں، آج
اس مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ہم نے کہا کہ بہترین ذریعہ ایصال ثواب کا ہی ہے کہ ہم تعلیم کو عام کریں، علم کو عام کریں۔ ایصال ثواب میں ہم یہ بات کئی جگہ پہ ہم کہہ چکے ہیں اس بات کو، اور ہم اس بات کو اکثر و بیشتر مجلسوں میں تکرار کرتے رہتے ہیں کہ دعاؤں کی کتاب بٹوانا مثلاً، یا قرآن شریف بٹوانا حصے کے طور پر، آپ آج کے زمانے میں ترقی یافتہ علم کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، دیکھیے کہ آج علم نے ترقی کی تو اب آپ کو اتنی ضخیم کتابیں اپنے ہمراہ لے کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں گھر میں ہے تو الگ، لیکن آپ سفر میں جا رہے ہیں تو آپ کے پاس جو موبائل میں ساری کتابیں موجود ہیں، آپ اگر ایک بٹن دبائیے تو آپ کے پاس گوگل میں ساری کتابیں، چاہے وہ کتب اربع ہو، قرآن شریف ہو، نہج البلاغہ ہو، دعاؤں کتابیں ہوں، دعا ذکر، تمام ذکر موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ تو اب بہتر یہ ہے کہ ہم بجائے کہ بھئی جس کو ضرورت ہے گھر میں قرآن بھی ہونا چاہیے، نہج البلاغہ بھی ہونا چاہیے، ہر گھر میں قرآن ہونا چاہیے، ہر گھر میں نہج البلاغہ ہونا چاہیے، ہر گھر میں صحیفہ سجادیہ ہونا چاہیے، ہر گھر میں مفاتیح الجنان ہونا چاہیے، لیکن ہم اس کو جب ہم فری میں دیں گے تو اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ جس کو ضرورت ہو جا کر بازار سے خرید کر لائے۔ اگر ہم اگر ایصال ثواب پر بٹوانا چاہ رہے ہیں، اس کو حصے کے طور پر تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں، تو بہترین طریقہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہے کہ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کو اپنے تعلیمی سال کے آغاز میں، کیونکہ بہت زیادہ پریشر رہتا ہے ماں باپ کے اوپر بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں، ان کی فیس دینے میں، ان کی اسٹیشنری اکٹھا کرنے میں، ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے ماں باپ کے لیے، خاص کر باپ کے لیے جو کما رہا ہے، لہٰذا اس کی جو بچے تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کر دیا جائے اور اس کا ثواب پہنچا دیا جائے اس محروم کے لیے کہ جس کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین طریقہ یہ ہے، اس سے معاشرے سے جہالت دور ہوگی۔ جب جہالت دور ہوگی تو آل محمد کے فضائل بھی سمجھ میں آئیں گے، خدا وحدہ لا شریک کا وجود بھی سمجھ میں آئے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد، کیونکہ خدا کو پہچاننے کے لیے اور آل محمد کے فضائل کو پہچاننے کے لیے علم درکار ہے۔ جتنا علم بڑھتا جائے گا، جتنی معرفت بڑھتی جائے گی، اتنا خدا کا وجود بھی سمجھ میں آئے گا، اور اتنا آل محمد کے فضائل سے ہم آشنا بھی ہوں گے۔ آج جس عظیم خاتون کی شہادت کی تاریخ ہے، ان کو کہا جاتا تھا عالمہ غیر معلمہ، جناب زینب کبریٰ، عظیم خاتون۔ تاریخ میں ایسی خاتون دیکھنے کو نہ ملی کہ جس نے تاریخ رقم کر دی، بندھے ہاتھوں سے شام کے بازار میں اور شام کے دربار میں تخت یزید کو الٹ دیا۔ یعنی ایسی ستم دیدہ بی بی، ام المصائب جن کو کہا جاتا ہے، شہزادی زینب کی مصیبتیں کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ جناب زینب کے اوپر کیا مصیبتیں گزری۔ شہزادی زینب کی یہی سب سے بڑی مصیبت تھی کہ آپ کی چادر چھین لی گئی تھی۔ جناب زینب کے لیے اس سے بڑھ کر مصیبت کوئی نہیں تھی۔ لیکن عزیزوں، امام حسین علیہ السلام کو بھی جناب زینب کی بے پردگی یہ برداشت نہیں تھی۔ جب حسین زخمی ہو کر زمین کرم کربلا پر تشریف لائے، ایک لمبے عرصے تک یہ یزیدی فوج سمجھ رہی تھی کہ حسین کی جان ابھی ہے یا روح پرواز کر گئی ہے، یا کشمکش میں تھے کہ حسین زندہ ہیں یا روح پرواز کر گئی ہے۔ تو اتنے میں ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ حسین زندہ ہیں یا نہیں تو پھر رخ کرو خیمے کی طرف، خیمے کی طرف رخ کرو۔ بس یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے اندر حرکت پیدا ہوئی اور آپ نے کوہنیوں کے بل اپنے کو اونچا کیا، اٹھایا، اور آپ فرماتے ہیں لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المیعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم۔
اگر تم دیندار نہیں ہو، دین کے اوپر تمہارا عقیدہ نہیں ہے، دین نہیں رکھتے، اور خوف خدا نہیں ہے، آخرت کا خوف نہیں ہے، قیامت کا خوف نہیں ہے، تو اپنی زندگی میں آزاد رہو۔ یعنی تم یہ بزدلانہ حرکت کیا کر رہے ہو کہ خیمے کی طرف جا رہے ہو؟ یعنی حسین کو برداشت نہ تھا کہ خیمے کی طرف اشقیاء جائیں۔ عزیزان گرامی، جس حسین کو یہ برداشت نہ تھا، کیا سید سجاد کو یہ گوارا تھا کہ زینب و ام کلثوم کے سر سے چادریں چھین لی جائے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن یہ سید سجاد کا امتحان عظیم تھا کہ دیار بدیار ان اتباط محترمہ کو پھرایا جا رہا ہے۔ جناب زینب ام کلثوم دیار بدیار کبھی کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جائی جا رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی زینب و یہ ام کلثوم، یہ قافلہ جب کربلا سے اسیر ہو کر کوفے پہنچا ہے، تو کوفہ اس وقت شام کا وقت ہو گیا تھا، لہٰذا کوفے کے دروازے بند کر دیے گئے تھے اور یہ قافلہ باہر روک دیا گیا۔ آپ ذرا تصور کریے کہ یہی وہ قافلہ تھا، یہی وہ زینب تھیں، یہی علی کی بیٹی تھیں کہ جب علی ابن ابی طالب کا دور حکومت چل رہا تھا، جب کوفے میں جناب زینب ام کلثوم آئی تھیں تو رات کا انتظار کیا گیا۔ علی نے فرمایا کہ ابھی دن کا وقت ہے، بازار میں لوگوں کی آمد و رفت ہے، لہٰذا جب تک رات نہ ہو جائے تب تک انتظار کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی بے پردگی ہو، میں نہیں چاہتا کہ کسی کو خبر ہو کہ میری بیٹیاں کوفے میں آئی ہیں۔ یہ وہ دور تھا جو علی کا دور تھا، کوفے میں آئیں لیکن اس طرح سے کہ تاریک رات تھی، سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تھے، لیکن زمانہ ایسا بدلا کہ اب جب جناب زینب آئی ہیں، رات کا وقت ہو گیا ہے، کوفے کے باہر اس قافلے کو روک دیا جاتا ہے، ابھی آنے کی اجازت نہیں ہے، ذرا دن روشن ہو جانے دو، جب بازار میں لوگوں کی آمد و رفت ہوگی، جب بازار گرم ہوگا، اس وقت اس قافلے کو لایا جائے گا۔ اب ذرا تصور کریے وہ زینب کہ جس کو باپ نے بھی کھلے سر نہ دیکھا ہو، وہ بازاروں میں لائی جا رہی ہیں۔ جناب زینب کو بازار کوفہ و شام میں لایا گیا۔ جب کوفے کے بازار میں آئیں، وہ جناب زینب کہ جو کربلا میں مصائب دیکھے ہوئے ہیں، اپنے بھائی کا لاشا دیکھا، علی اکبر کا لاشا دیکھا، اپنے بچوں کا لاشا دیکھا، کربلا سے کوفے تک آئیں۔ عزیزوں، اس کے بعد اب توانائی نہ رہنا چاہیے، اس کے بعد طاقت نہیں تھی، لیکن یہ جناب زینب کا معجزہ ہے، یہ جناب زینب کا اعجاز ہے کہ اتنی مصیبتیں، اتنے مصائب برداشت کرنے کے بعد بھی جب کوفے میں آئی ہیں، خطبہ دینا شروع کیا، اور ایسا خطبہ دیا کہ لوگ لرز گئے، لوگ گریہ کرنے لگے۔ ایک بار جناب زینب کی نگاہ فرق حسین پر پڑی، آپ نے حسین کے سر مقام مبارک کو دیکھا، ایک بار آپ نے مرثیہ پڑھا، یا شقیقہ قلبی، یا شقیقہ قلبی ما ظننت شقیقہ قلبی کان ھذا مقدرا مکتوبا۔ اے میرے حسین، اے میری جان حسین، مجھے نہ معلوم تھا کہ ایک وقت مجھے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ تیرا سر نوک نیزہ پر ہوگا اور میں بے مخنہ و چادر بازاروں میں پھرائی جاؤں گی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبۃ للمتقین انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پروردگار اس مجلس کو ہمارے لیے زاد راہ قرار دیں۔ پروردگار اس مجلس کا ثواب مرحومہ کی روح کو ایصال کرتے ہیں، ان کے درجات اخروی کو بلند فرما۔ جناب فاطمہ زہرا، جناب زہرا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کی کنیزوں میں ان کا شمار فرما۔ معبود پسماندگان کو صبر جلیل عطا کر، معبود جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل عطا کر، معبود جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر۔ پروردگار حاضرین کی جو دلی خواہش ہیں، دلی مرادیں ہیں، ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار دنیا میں ستم، ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے اپنے قائم کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ہم سب کو امام کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ
گلزار حسن بنت محمود حسن خان صاحب کی رکوع اظہار کر دی.